بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیاتی مسائل، خاص طور پہ انگزائٹی، ٹینشن، پریشانیوں میں ریلیکسیشن ایکسرسائزز کا بہت رول ہے۔ ریلیکسیشن ایکسرسائز کیا ہے کہ انسان کو اب یہ اگر تھوڑی سی اس کی پیتھولوجی سمجھنی پڑے گی کہ انگزائٹی یا ٹینشن میں یا بی پی کئی دفعہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو بیماری بی پی کی ہوتی ہے، ٹینشن پریشانی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ ہمارے سسٹم جو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے جو دماغ کا نظام بنایا ہوا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک۔ سمپتھیٹک جو ہے، جو ہمیں فائٹ اور فرائٹ، جب ہم نے کوئی لڑنا ہے یا جھگڑنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس میں خون کی گردش ہمارے لمبس کی طرف، ہمارے بازوں کی طرف اور ہماری ٹانگوں کی طرف جاتی ہے، دماغ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے دماغ نے سوچنا ہے اور پاؤں ہاتھ نے کام کرنا ہے، چاہے ہم نے بھاگنا ہے، ایسے دفاع ہوتا ہے نا، چاہے بھاگنا ہے یا لڑنا ہے۔ تو یہ ایک سمپتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس میں دل کی دھڑکن زیادہ، بلڈ پریشر زیادہ تیز، تاکہ خون جلدی جلدی گردش کرے۔ اور پیراسمپتھیٹک، اس میں انرجی لگنی ہوتی ہے، اس میں انرجی کنزرو کرنی ہے، محفوظ کرنی ہے۔ وہ سارا خون کی گردش انتڑیوں کی طرف چلی جاتی ہے پیراسمپتھیٹک میں، جس میں وہ بازو، سر، یہ تھوڑا سا ایسے ڈھیلے، اور انسان کو دیکھا نا کھانا کھا کے اونگ آنے لگتی ہے۔ جب کھانا کھا کے اونگ آتی ہے، ہمارا پیراسمپتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور جو سمپتھیٹک اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم نے کوئی کسی سے غصہ آتا ہے، جب ہم نے انٹرویو دینا ہے، کہیں کسی سے ملنا ہے نئے آدمی سے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سمپتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انگزائٹی، ٹینشنیں، پریشانی آتی ہیں، اس وقت ہمارا سمپتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا دل جو ہے نا وہ دھڑکتا ہے، دھک 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 کرتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، وہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے جو ایسے تارے سے نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، نمنیس اور ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے جسم میں۔ تو یہ ہمارا سمپتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، دراصل وہ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کئی دفعہ وہ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ہم گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو بڑا ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو انگزائٹی میں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے سسٹم ہمارا، اس کو زیادہ ایکٹیو، اس کو ہمیں ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیکسیشن ایکسرسائزز۔ اب اس کا کیا ہے، جب دیکھیں وہ سمپتھیٹک ایکٹیو ہوگا نا تو الرٹ ہو جائیں گے۔ جو ٹینشن پریشانی کا بندہ ہوگا نا، ایسے الرٹ ہوگا، ایسے بیٹھا ہوگا، تو اس کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ سارے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل آنکھیں بند کریں، جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اتنا ڈھیلا، دیکھیں یہ میں خود ہاتھ اوپر نیچے کر رہا ہوں، یہ اگر میں ڈھیلا چھوڑوں گا نا تو یہ خود نیچے گرے گا، ڈھیلا کروں گا نیچے گرے گا۔ تو اتنا جسم ڈھیلا کر کے ایسے آنکھیں بند، ذہن کو خالی، سر سے نیچے، سر سے پاؤں تک بالکل ایسے ڈھیلا، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو اٹھائیں تو ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے۔ اتنا جسم ڈھیلا کر کے، آنکھیں بند کر کے، ذہن کو خالی کر کے، کچھ نہیں سوچنا، ایسے بیٹھیں اور لمبے سانس لیں، آہستہ آہستہ لمبا سانس لیں، تھوڑا سا روکیں، پھر باہر نکالیں۔ اس کی اتنی پریکٹس کریں کہ جب بھی آپ کو ٹینشن یا پریشانی ہو، آپ اپنے ایسے بیٹھے بیٹھے ریلیکس کر لیں۔ مطلب جب آپ کام کر رہے ہیں، جب غصہ آتا ہے، جب کوئی پریشانی سوچ آتی ہے، بالکل جسم ریلیکس۔ اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا، آپ کا ہارٹ ریٹ، جو دل کی رفتار ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہترین پریکٹس ہے ریلیکسیشن، ٹینشنوں، پریشانی اور سوچوں سے بچنے کی۔ اب اسی طرح جو یوگا ہے، یوگا، میڈیٹیشن، مختلف وہ طریقے ہیں، وہ اپلائی کریں، وہ کریں، پھر سیر کریں۔ یہ بھی ہے انگزائٹی سے بچنے کے لیے، ٹینشن سے بچنے کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے، تھوڑی 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 سیر کریں آرام سے، یہ نہیں کہ وہ بھی تناؤ کے اندر نہیں، ریلیکس جسم ڈھیلا کر کے آہستہ 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 لمبے سانس لیں اور باہر نکالیں، لمبا سانس اندر، تھوڑا روکیں اور اس کو باہر نکالیں۔ اسی طرح پھر بھی ٹینشن آپ کو جب وہ ہے، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ریلیکس کریں، آپ دیکھیں کہ یہ ارد گرد کیا چیزیں ہیں، یہ کوچ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ پین ہے، یہ ٹیبل ہے۔
یہ چیزیں 5 چیزیں دیکھیں کہ ارد گرد کیا ہیں، اور پھر ایسے چیزیں دیکھیں کہ کون سی 4 چیزیں جن کو میں ٹچ کر سکتا ہوں، پین، ٹیبل، پیپر، یہ انڈیکیٹر، یہ چیئر۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کون سی میں 3 چیزیں سن سکتا ہوں، باہر سے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہوا چل رہی ہے اس کی آواز آ رہی ہے، اے سی چل رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، 3 چیزیں یہ دیکھیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ 2 چیزیں میں کون سی اسمیل کرتا ہوں، خوشبو آ رہی ہے، اور واش روم میں جا کے صابن کو سونگھ لیں، وہ صابن کی خوشبو آ رہی ہے، وہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک چیز دیکھیں آپ کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایسے دیکھیں تو ایسے ہی آپ کو یہ اچھا مجھے آم کا ٹیسٹ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں کریں گے کہ 5 چیزیں آپ کے ارد گرد دیکھنی ہیں، 4 چیزیں آپ نے ٹچ کرنی ہیں، 3 چیزیں آپ نے سننی ہیں، 2 چیزیں آپ نے اسمیل کرنی ہیں، اور ایک چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی ریلیکسیشن میں جسم کو ڈھیلا رکھنا ہے، ریلیکس رکھنا ہے، یہ آپ جو نا یہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹاک، اور پھر اس کے علاوہ اور جو ٹینشنیں پریشانیاں ان کی بات کریں، بولیں کسی اچھے دوستوں سے، ٹاک آؤٹ، جیسے غبارہ ہے نا اس میں ہوا بھرتے جائیں گے تو کیا ہوگا، پھٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان ہے، سوچیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، غم، دکھ دباتا رہے گا تو ایک ٹائم پہ وہ نفسیاتی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ اس کو تکلیفیں ہو جائیں گی، بلڈ پریشر ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، پٹھے میں درد، معدہ خراب، یہ وہ فلاں ادھر جسمانی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ پھر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایف یو ٹاک آؤٹ، باتوں کو باہر نکالتے ہیں تو وہ پریشر ریلیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح واک آؤٹ، کہ پیدل چلیں، ضرور سیر کریں، ٹاک آؤٹ اینڈ واک آؤٹ، اپنی پریشانیوں اور ٹینشنوں کو وہ کریں، ان کا پراپر حل کریں، تو صحیح ٹائم پہ ان کو دیکھیں۔ اسی طرح پھر ایک اور طریقہ بھی ہے ریلیکسیشن کا، کہ جی آپ لیٹے ہوئے ہیں تو یہاں جو ہے نا یہ اس کو دبائیں، ایسے سامنے سامنے ایسے ایسے دبائیں، اس سر سے ایسے ایسے، اور لمبے سانس لیں، سانس کو ہولڈ کریں، پھر باہر نکالیں، باہر نکال کے پھر ہولڈ کریں، پھر لمبا سانس لیں آہستہ آہستہ، پوری ہوا اندر لے جائیں جتنا لے جا سکتے ہیں، پھر ہولڈ کریں، جتنی دیر ہولڈ کر سکتے ہیں وہاں روکیں، پھر باہر نکالیں، ایسے 10-20 دفعہ کریں، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ پھر اور پہلے جیسے دم کرتے تھے، ادھر سے ایسے یہ جو ہے ہماری نا بائی ٹیمپورل، یہاں سے ایسے ہاتھ کر کے ایسے کر کے کوئی بھی علم شریف پڑھ لیں، کچھ پڑھ لیں، اس کو درود شریف پڑھ لیں، ایسے کر کے آپ کا سر درد، آپ کی ٹینشن، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پریشان نہ ہوں، سوچیں نہ۔ اس کے علاوہ پھر بھی ہے، کوئی میوزک ہلکی پھلکی ضرور سنیں، کوئی پینٹنگ کر لیں، کوئی وارم، کوئی سوئمنگ آج کل ویسے خیال سے، کیونکہ جو وہ بیماریاں بھی کچھ ہیں تو نہا لیں صاف ستھرے پانی سے جس میں کلورین وغیرہ ڈالی ہوئی ہو، کیونکہ نیگلیریا بھی آج کل ہے، تو وہ ذرا خیال رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے کریں گے تو آپ کی ٹینشن پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ چیزوں کو ذہن میں بہت زیادہ نہ سوچیں، پریشانی نہ ہو۔ پھر وہی بات کہ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا کم سوچے، میں نے کیا دیا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنے فرائض ادا کیے، اللہ اللہ میرے حقوق مجھے ملے کہ نہیں ملے، مت سوچیں، کوئی جی اللہ مالک ہے، صرف یہی فکر کریں کہ میرا جو فرض ہے، میرا جو کام ہے میں کرنے کا ہے، میں نے جو قوم کے لیے، بچوں کے لیے، ملک کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے جو میرے اوپر جو میرے بہت سے لوگ میرے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ جی میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں، وہ ایک اچھے طریقے سے کام کریں، اللہ بہتر کرنے والا ہے، بجائے اس کے یہ سوچیں گے اس نے کیا کیا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ سیاست کیا ہو رہی، فلاں کیا کر رہا ہے، کوئی ہونے دو جو مرضی، میں تو ٹھیک ہو جاؤں، میں تو کروں، بس اللہ مالک کرے، تو انشاءاللہ